پردہ سننے والی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ذالک لمن الشاہدین الشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات اس سے بخوبی واقف ہے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی، یہ خدا کا کلام قرآن مجید، اور آپ اس سے بھی ناشنا نہیں کہ جس معروف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک بندہ مومن روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس آیت کریمہ کو تلاوت کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے کے اوپر جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ تو انعام والا راستہ کس کا؟ تو قرآن سے پوچھا گیا کہ قرآن ہم کو بتا کہ جو ہے اللہ نے انعام کس کے اوپر کیا؟ تو قرآن نے فرمایا علم اللہ علیہم من النبیین صدیقین شہداء والصالحین، کہ اللہ نے انعام کیا انبیاء اکرام کے اوپر، اللہ نے انعام کیا صدیقین کے اوپر، اللہ نے انعام کیا شہداء کے اوپر، اللہ نے انعام کیا صالحین کے اوپر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ چار گروہ ہے جس کے اوپر میں نے انعام کیا، اب ان میں سے تم جن کے بھی پیچھے چلو گے فلاح پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ گویا کہ جو ہے صالحین کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ شہداء کا راستہ ہے، شہداء کا جو راستہ ہے وہ صدیقین کا راستہ ہے، صدیقین کا جو راستہ ہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا راستہ ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے جو ہے انسانوں کو زندگی بخشی، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک انبیاء اکرام کو مبعوث کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ جب انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو ہے آنا منقطع ہو گیا، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ببرکتہ کی تشریف اوری کے بعد جب اللہ نے جو ہے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، تو اس کے بعد بھی جو ہے پھر دین اسلام کو پھیلانا، دین اسلام کو جو ہے باقی رکھنا مقصود تھا۔ اللہ نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین کو تکمیل کر دیا، لیکن ابھی دین پھیلنا باقی تھا۔ تو وہ جو کام لیا اللہ نے صحابہ سے لیا، تابعین سے لیا، تبع تابعین سے لیا، اب رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی رہبری اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اولیاء الزام کو پیدا فرما دیا، کیونکہ اولیاء کا دروازہ اللہ بند کرنے والا نہیں ہے قیامت تک کے لیے۔ نبوت کے دروازے کو اللہ نے بند کر دیا، لیکن ولیوں کے دروازے کو اللہ نے قیامت تک کے لیے کھلا رکھا۔ ہدایت جن سے ملے گی وہ ولیوں والا راستہ ہوگا، اور وہی کامیابی والا راستہ ہے جس کے متعلق خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وہی راستہ کامیابی والا راستہ ہے۔ تبھی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے نفس المطمئنہ، پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ تو کیا یہ آیت کریمہ ہر انسان کے اوپر اس کا جو اطلاق ہو سکتا ہے؟ نفس انسانی ہے۔ میں بڑے اطمینان کے ساتھ ایک سبجیکٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک غور و فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ فکر اپنے اندر پیدا کرو کہ کیا ہر انسان رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے؟ صحابہ، انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اولیاء اعظام، اللہ کی مرضی کے تحت انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا۔ چنانچہ مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ حضرت مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نزدیک وہ بندہ محبوب ہے جس نے جو ہے اللہ کی دی ہوئی ہر شے کے اوپر اللہ سے راضی ہو گیا. اللہ نے اس کو جتنا جس چیز سے سرفراز کیا ہے وہ اسی کے اوپر اللہ سے راضی ہو گیا. تو اللہ بھی ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے. لیکن آج آپ کی ہماری ذات کو اگر جو ہے شمار کریں تو ہمارے جو مطالبات ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتے. ہماری جو سوچ ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ جو ہے آپ پیسہ روپیہ نہ کمائیں. پیسہ روپیہ ضرور کمائیے، ورنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال رہتی دنیا تک کے لیے قائم نہ ہوتی کہ آپ کو اللہ نے غنی کر دیا. حضور غوث الثقلین جیسا مالدار کوئی شخص اور نہ تھا. ویسے کئی اور جو ہے بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں جو ہے مال و دولت کے اعتبار سے جو ہے بہت جو ہے قوی تھے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، حضور پیران پیر سرکار جو ہے درس فرما رہے ہیں، خطاب ہو رہا ہے. ایک شخص آیا، آ کے آپ کے پاس کہنے لگا کہ جو ہے آپ کا جو مال جو ہے دوسرے مقام سے آ رہا تھا، جو آپ سمندر کے راستے سے آیا، لنگر انداز ہونا ہے، وہ مال ڈوب گیا. آپ نے جو ہے اپنے قلب کی جانب دیکھا، فرمایا الحمدللہ، پھر اپنے خطاب کو جاری رکھا. دوسرا جو ہے پھر کچھ دیر ہو گئی، جب آپ کا خطاب ختم ہوا تو پھر دوسرا شخص، پھر وہی شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ حضور جو مال کے ڈوبنے کی اطلاع تھی وہ غلط تھی، آپ کا مال لنگر انداز ہو گیا. آپ نے پھر اپنے قلب کی جانب دیکھا، فرمایا الحمدللہ. تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ سرکار جب جو ہے کوئی بری خبر سنے تو اِنَّا لِلَّهِ پڑھنے کا حکم دیا گیا، بجائے اس کے کہ آپ نے الحمدللہ کہا. اور جب خوشخبری آئی تب الحمدللہ کہا، بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اِنَّا لِلَّهِ کی جگہ پہ آپ نے الحمدللہ ارشاد فرمایا، یہ کیا بات ہے؟ تو حضور پیران پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہے میں نے اپنے قلب کی جانب دیکھا کہ کہیں مال کی محبت تو دل میں نہ پیدا ہو گئی تھی. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد سے تب بھی میرا دل غافل نہیں ہوا تھا جب مال ڈوبنے کی خبر ملی تھی، اور اس وقت بھی اللہ کی یاد سے میرے دل میں کوئی غفلت پیدا نہ ہوئی جب یہ پتا چلتا ہے کہ میرا مال لنگر انداز ہو گیا. تو دونوں دفعے پہ بھی آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اس بنیاد پہ کہ اللہ نے آپ کے قلب میں اپنی یاد کو باقی رکھا، اپنی یاد کو باقی رکھا، اپنے جو ہے یاد کرنے والوں میں میرا شمار کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، تبھی تو فرمایا گیا کہ قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، کہ اللہ مومن کا دل اللہ کی رہنے کی جگہ ہے. مومن کا دل اللہ کی رہنے کی جگہ ہے، اور اللہ اس بندے کو پسند نہیں کرتا جس بندے کا دل سخت ہوتا ہے. جس بندے کا دل اور زبان سخت ہوتی ہے اللہ اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا. مومن کا دل اور زبان دونوں نرم ہوتی ہے. مومن کی یہ پہچان ہے، مومن کی یہ پہچان ہے کہ اس کا قلب اور اس کی زبان دونوں نرم ہوتی ہے. اور اللہ کی یاد ہی کے ذریعے سے مومن کا دل نرم بھی ہوتا ہے اور مومن کی زبان بھی نرم ہوتی ہے. اگر ہمارے قلوب میں جو ہے اللہ کی یاد نہیں ہے، ہماری زبانوں پہ ذکر اللہ اگر موجود نہیں ہے، تو یاد رکھو تمہارا مسلمان ہونا رائگا جائے گا، تمہارا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونا رائگا جائے گا، بے شک رائگا جائے گا. کیونکہ ہم عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان. ورنہ ہمارے اندر مسلمانیت کیا ہے، ہمارے اندر اسلام کیا ہے، ہم کتنے مسلمان ہیں؟ کیا ہم اللہ کی رضا والی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا اللہ کی مرضی کے تحت ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ مال تو ہو ہمارے پاس، کیونکہ مسلمان کبھی کمزور نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کمزور مسلمان سے قوی مسلمان اللہ کے نزدیک زیادہ درجہ رکھتا ہے. کمزور مسلمان سے قوی مسلمان، آپ مال و دولت خوب کماؤ لیکن اللہ کی یاد کی غفلت مت کرو، اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو غافل مت کرو. اب بعض وہ لوگ بھی ہیں جو مال و دولت تو بہت ہے لیکن لباس پھٹا پرانا، دکھانا نہیں چاہتے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم
ایک مقام تشریف لے جاتے ہیں، وہاں ایک صحابی جو قسم پرسی کی حالت میں نظر آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تنگستی ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، اللہ نے فراغت دی ہے، بہت مال و اسباب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ عطا کیا ہے تو 4 چیزوں میں نظر بھی آنا چاہیے، ایک اس کا گھر، ایک اس کی سواری، ایک اس کا لباس، ایک اس کا کھانا پانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی نعمت نظر بھی آنی چاہیے۔ تو قوی مسلمان اللہ کو پسند ہے، اللہ دیا ہے، تبھی تو سورہ رحمان بار بار کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان اپنے آپ کو جو ہے نیست و نابود کر رہا ہے، مسلمان آج اپنے آپ کو جو ہے پریشان کر رہا ہے۔ آج مسلمان اگر روئے زمین کے اوپر ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے تو اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ کسی کو مورود الزام نہ ٹھہرائے، کسی کے اوپر لام تام نہ کرے، بلکہ اپنا مشاہدہ کرے، اپنے قلب کو دیکھے، اپنے ضمیروں کو ٹٹولے اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے، اللہ اس کے رسول کی مرضی والی زندگی گزارے، تو پھر یقینی طور پہ انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چلے گی۔ کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو تو اللہ نے کلام اللہ دے دیا، کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو تو سنت رسول اللہ موجود ہے، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صحابہ کی سیرت کو دیکھو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہمارے دامن غوث و خواجہ سے وابستہ ہے، غوث و خواجہ کے کردار کو دیکھو جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ جاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ جاؤ، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفسوں کو ختم کر دو، اپنے نفس کو ختم کر دو، اپنے نفس کو کچل کر رکھ دو، اپنی نفس کو کچل دو۔ چنانچہ خواجہ بند نواز کے صدرات رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ترک دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لنگوٹی ماری، ہاتھ میں لوٹا لیا اور جنگل چلا گیا۔ ترک دنیا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی خواہشات نفسانی کو ختم کر دو، اپنے نفس کو مارنا، یہ ترک دنیا ہے۔ جب تک ہم اپنی نفسوں کے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے، گناہ ہم سے دور نہیں ہوں گے۔ جب تک گناہ دور نہیں ہوں گے، اللہ کی یاد دلوں میں نہیں سمائے گی۔ جب تک اللہ کی یاد دلوں میں نہیں سمائی، اس وقت تک صراط مستقیم نہیں ملے گی۔ صراط مستقیم اگر چاہیے تو پہلے اپنی نفسوں کو ختم کرو، اپنی نگاہوں کو ختم کرو، اپنی زبانوں کو ختم کرو، اپنے قلب کو ختم کرو، اپنی سوچ کو ختم کرو، اپنے ذہن کو ختم کرو، دوسروں کے ساتھ کرنے والے غلط اعمال کو ختم کرو، تب جا کے کامیابی ملے گی، تب جا کے کامیابی ملے گی۔ اللہ عاجزی اور ان کے ساری سے رہنے والے بندے کو پسند کرتا ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، فلاں محلے میں فلاں خاتون رہتی ہے جو دن میں تلاوت قرآن کرتی ہے، روزے سے رہتی ہے اور شب بیداری کرتی ہے، کثرت نوافل کرتی ہے، لیکن اس کی زبان ایسی ہے جس کی زد سے اس کا پڑوس کبھی بچتا نہیں ہے اور اس کا پڑوس ناخوش ہے اس سے۔ اور دوسری خاتون وہ ہے جس کی زبان اتنی مٹھاس رکھتی ہے کہ لوگ اس سے خوش ہیں، لیکن صرف 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ دوسری جو خاتون ہے وہ جنت میں جائے گی، بس بجائے اس کے جس نے جو ہے دن تمام قرآن میں گزارا، دن تمام روزے میں گزارا، رات تمام شب بیداری میں گزاری۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی زبان سے اس کا پڑوسی خوش نہیں ہے، وہ بندہ یا بندی، اس سے اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا، اللہ اس سے کبھی راضی نہیں ہوتا، جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو لہذا اپنے آپ کو بدل دو۔ اسی لیے تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے پڑی ہوئی چیز کو ہٹا دینا تکلیف دہ کوئی چیز ہے، اس چیز کو ہٹا دے کے بازو ڈال دینا یہ بھی صدقہ جاریہ۔
بات کو ختم کر دو میرے بھائی. چنانچہ جو ہے جو مسلمان بہترین اخلاق والا بن جائے، ابھی تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا انک خلق عظیم، کہ اللہ نے خلق کیا میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین یعنی کہ عظیم خلق کیا. آپ کے جیسی ہستی کائنات میں کوئی اور نہیں ہے، آپ کے جیسے اخلاق کسی اور کے نہیں ہے. یہاں تک کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تو میرے آقا کے اوپر اونٹ کی اونجڑی ڈال دی جاتی، تب بھی میرے آقا نے جو ہے اف نہیں کہا، تب بھی میرے آقا نے پلٹ کر کوئی حملہ نہیں کیا، تب بھی میرے آقا نے پلٹ کر جو ہے کوئی بدتمیزی کا کلام نہیں کیا، بلکہ وہ خاتون جو اونٹنی کی اونجڑی میرے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مقدسہ پہ ڈال دیتی، اس خاتون کا جو ہے ایک دن نہ ہونا دیکھ کر میرے آقا نے پوچھا کہ یہ خاتون کہاں چلی گئی جو راستے میں اونجڑی ڈالا کرتی. لوگوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ بیمار ہو گئی ہے، تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. عیادت کے لیے میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں تو اور کون سی مثال چاہیے آپ کو؟ اپنے کرداروں کو سمجھنا. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہماری رہبری کر رہی ہے. ہندوستان میں خواجہ اعظم غریب نواز تشریف لائے تو کس بنیاد پر تشریف لائے میرے بھائی؟ کیا لے کر آئے ساتھ؟ عظیم سیرت پاک ہی تو ساتھ لے کر آئے. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہی تو ساتھ لے کر آئے. اور یہاں تک کہ میرے آقا حضور غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لائے تو دلی سے اجمیر تک کا سفر کیا تو 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دیا. 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دیا. کس بنیاد پہ کیا؟ کیا ہر ایک کی گردن کے اوپر تلوار رکھتے گئے؟ ارے تلوار ساتھ ہی تو نہ لائے تھے میرے آقا. میرے آقا اگر ساتھ لائے تھے تو کردار لے کر آئے تھے، سنت مصطفیٰ ساتھ لے کر آئے تھے، پنج گانا نماز ساتھ لے کر آئے تھے، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. یہی تو تھا کہ کردار غریب نواز لوگوں نے دیکھا. لوگ ہندوستان کی جو زبان تھی وہ سنسکرت تھی. بڑے غور و فکر کی بات رکھ رہا ہوں میرے بھائی، بڑے غور و فکر کی بات رکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کی جو زبان تھی وہ سنسکرت تھی. پرتھوی راج چوہان کا دور تھا ہندوستان میں اس وقت اجمیر کا جو راجہ تھا وہ پرتھوی راج چوہان تھا. لینگویج بولی جاتی تھی سنسکرت. حضور غریب نواز عربی دان، عربی بولنے والے، ساتھ اپنے لے کر آئے کلام اللہ، سیرت رسول اللہ. اب یہاں کے لوگوں کو کیا سمجھ میں آیا؟ کیا آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا؟ کیا آپ نے جو ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی؟ نہیں میرے بھائی. لوگوں نے اسلام قبول کیا تو غریب نواز کی سیرت کو دیکھ کر، غریب نواز کے عمل کو دیکھ کر کیا. غریب نواز کی سیرت کو دیکھ کر، غریب نواز کے عمل کو دیکھ کر، غریب نواز کے کردار کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور کردار غریب نواز کچھ اور نہیں ہے، شریعت اور طریقت کے اوپر مقید ہے آپ کا کردار. آپ کا کردار شریعت اور طریقت کے اوپر مقید ہے. حضور غریب نواز جو ہے اپنے مریدین کے ساتھ انا ساگر کے کنارے بیٹھے ہیں. کنارے کے اس سمت سے جو ہے ایک براہمن شخص گزرتا. یہاں میرے آقا غریب نواز اٹھ کر ٹھہر جاتے ہیں. لوگوں نے یہ دیکھا کہ کیا بات ہے. پھر وہ چلا گیا، غریب نواز بیٹھ گیا. 3 مرتبہ یوں ہی آنا جانا ہوتا ہے. اس شخص کے اوپر نگاہ پڑتی ہے، میرے آقا اٹھ کر ٹھہر جاتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ سرکار وہ تو ایک براہمن شخص ہے، اس کے لیے آپ اٹھ کے کیوں ٹھہر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ دنیاوی ایک معاملے میں اس شخص نے میری رہبری کی تھی، اس کی تعظیم کر رہا ہوں، اس کی تعظیم کر رہا ہوں. یہ کردار غریب نواز جو ہندوستان میں لے کر آئے. کیا ہوا تاریخ میں وہ بھی لکھا گیا کہ وہ براہمن شخص مسلمان ہو گیا. غریب نواز کی تعلیم دیکھ کر، غریب نواز کے کردار کو دیکھ کر. تو اسلام ہندوستان میں کوئی تلوار کے بلبوتے پہ نہیں پھیلا، اسلام پھیلا ہے کردار کی بنیاد کے اوپر. تو آج بھی کردار کو باقی رکھو. کسی کو اپنی زبان سے لعن طعن مت کرو، کسی کو برا بلا مت کہو. تم اپنی نمازوں میں مصروف رہو، تم اپنے کردار کو سنوارنے میں مصروف رہو. لوگ جوق در جوق پیچھے آتے چلے جائیں گے. لوگ جوق در جوق پیچھے آتے چلے جائیں گے. کب آئیں گے میرے بھائی؟ جب تم کسی سے ملاقات کرو تو خندہ پیشانی سے ملاقات کرو. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی سے مسکرا کر ملنا
یہ بھی جو ہے ایک صدقہ ہے، ایک صدقہ جاریہ ہے. یہ بھی کسی سے مسکرا کر ملنا، کندھا پیشانی سے ملنا، مسکرا کر ملنا، بھلے ہی سامنے والے کا چہرہ کتنا بھی جو ہے کیسا بھی ہو، مطلب یہ کہ آپ کے اوپر اس کو کتنا بھی غصہ ہو، بھلے ہی وہ آپ سے کتنا بھی خائف ہو، تب بھی آپ مسکرا کر ملو. اللہ راضی ہوگا، اللہ کے رسول راضی ہوں گے. یاد رکھیے عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے کرداروں کو اسلام کے مطابق ڈھالو، اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھالو، اللہ اس کے رسول کی مرضی کے تحت اپنی زندگی گزارو. اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اپنے اساتذہ کو راضی کر لو، اپنے پیر کو راضی کر لو، اپنے جو ہے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو، تو پھر یہی کامیابی اور کامرانی ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.